اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان۔ آج کے لیے جو میں نے عنوان رکھا ہے وہ ہے سورہ انعام کی چھٹا سورہ قرآن مجید کا ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کی آیت نمبر 117۔ اور میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے، وہ نوجوان جو قرآن فہمی کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، وہ کلپ دیکھنے کے بعد سے اس کی ویریفیکیشن کر لیا کریں۔ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں اس کو پڑھ لیا کریں، تاکہ اور ذہن میں وہ بات پختہ ہو جائے۔ اس کو پڑھا کریں، صرف کہنے پہ نہیں چلا کریں کہ کسی نے پڑھ دیا تو آپ نے سن لیا اور آ کے بات کو بغیر تصدیق کیے ہوئے بڑھا دیا۔ ایسا نہ کریں، بلکہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، آپ وضو کر کے قرآن مجید کھولیے اور اس سورے کو نکالیے، سورہ انعام۔ اور انعام، وہ بچے، وہ نوجوان جو نہیں جانتے، میں بتا دوں، انعام، کل انعام یعنی جانور، انعام جانور کو کہتے ہیں۔ یہ چھٹا سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کے آیت نمبر جو میں نے منتخب کیے وہ ہے آج کے لیے سرنامہ کلام کے لیے، وہ اس کا نشان 117 ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک لفظ امام، تو آپ جتنے بھی لوگوں کے ترجمے اٹھا کے پڑھیں گے اس میں امام کے معنی مختلف آپ کو ملیں گے، یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں میں۔ چاہے وہ فتح محمد خان جالندھری ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، چاہے وہ علامہ رضی مجتہد ہوں، چاہے وہ ذیشان حیدر جوادی ہوں، چاہے کوئی بھی مولانا فرمان علی ہوں، یا کوئی بھی اہل حدیث کا، اہل سنت میں سے، اہل تشیع میں سے جو بھی ہیں، جو ترجمہ کر رہے ہیں، وہ ترجمہ آپ کو مختلف ملے گا۔ یہ تو میں آپ کو، بلکہ مجھ سے بہتر تو آپ ہی جانتے ہیں، میں آپ کو کیا کہوں۔ وہ بچے، وہ نوجوان جو نہیں جانتے ہیں، وہ اتنا سمجھ لیں کہ ایک امام کا ترجمہ بے شمار ملے گا، بے شمار۔ کہیں حاکم ملے گا، کہیں حکمران ملے گا، کہیں آپ کا صدر، آپ کا وزیر اعظم ملے گا، کہیں آپ کا مسجد کا پیش امام ملے گا، کہیں جو امام کعبہ جو کہلاتے ہیں وہ بھی امام کہلاتے ہیں۔ یعنی امام اور رہنما کا بھی مطلب ملے گا، پیشوا کا بھی ملے گا۔ اسی طرح ولی کا ترجمہ بھی بے شمار ہے، کوثر کا ترجمہ بے شمار کیا ہے لوگوں نے کہ کوثر کے کیا مطلب ہے، کیا مطالب ہیں، مگر دعوے سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہی مطلب ہے جو میں نے بیان کیا ہے، سوائے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے، کہ بس یہی مطلب ہے خدا کا۔ اتنی بڑی بات دعوے کے ساتھ، سوائے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے کسی نے نہیں کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اگر کسی میں دم ہے، کسی میں طاقت ہے، تو نعوذ باللہ کسی خانوادہ رسالت میں سے کسی امام کے لیے کہہ دے کہ یہ ترجمہ غلط کیا گیا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جو مطالب بیان کیے ہیں، یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، وہ نعوذ باللہ غلط ہیں۔ ایسا کوئی ابھی تک تو میری نظروں سے نہیں گزرا، مگر اتنا ضرور ہے کہ پہلے زمانے میں خط کوفی میں پڑھا جاتا تھا، یعنی زیر زبر پیش اعراب نہیں لگے ہوئے تھے، وہ بعد میں لگائے گئے ہیں۔ میم نون کے اوپر زبر آ جائے من، میم نون کے نیچے زیر آ جائے من، شین فے الف زبر آ جائے شفا، شین فے الف زیر شفا۔ تو اب آپ کسی مریض کے لیے زیر والا شفا استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ جو ہے، اس کی آیت میں نے جو اس لیے منتخب کی ہے
کہ اس میں آیت میں لفظ سبیل استعمال ہوا ہے. سبیل، اللہ کی سبیل. کسی نے کہا ہے راہ گزر، کسی نے کہا ہے اللہ کا راستہ، کسی نے کہا ہے کہ صراط مستقیم سبیل سے مراد، کسی نے کہا سبیل سے مراد قرآن مجید. یعنی ترجمے جو کیے گئے ہیں وہ مختلف ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے. اب چھوٹی سی بات ہے مگر اس کو سمجھنے کے لیے قلبی نور کی ضرورت ہے جو اس آیت کا مفہوم ہمیں سمجھا دے. کتنی عجیب بات ہے، اس کو غور کیجیے گا، پڑھیے گا. چھٹا سورہ، سورہ انعام، آیت نمبر 117. اللہ ان کو جانتا ہے، ان سب کو جانتا ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں، بہک گئے ہیں. کس سے؟ سیدھی راہ سے، صراط مستقیم سے. وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اس سے ہٹ گئے ہیں. اور کون ہے جو اس راستے کے اوپر ہدایت یافتہ بندے ہیں، جو اس راستے کے اوپر قائم و دائم باقی ہیں؟ یہ ترجمہ ہے. تو اب لفظ آیت میں سبیل استعمال ہوا ہے کہ اللہ ان کو جانتا ہے جو سبیل سے منحرف ہو گئے ہیں، سبیل کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور ان سے واقف ہے. اور اللہ ان مخلصین سے بھی واقف ہے، ہدایت یافتہ بندوں سے بھی آگاہ ہے جو سبیل کو پکڑے ہوئے ہیں، سبیل کے راستے سے بھٹک نہیں گئے ہیں، بہک نہیں گئے ہیں، بلکہ سبیل کا راستہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے. تو اب یہ سبیل کے جب آپ ترجمے اٹھا کے پڑھیں گے سورہ انعام چھٹا سورہ آیت نمبر 117 میں، تو آپ کو سبیل کے جو معنی ہیں وہ مختلف ملیں گے. سبیل. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے حشر کا، کہ حشر کے دن کچھ لوگ، بلکہ بعض میں تو یہاں تک ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ کو دانتوں سے دبائے گا، ایک شخص اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے دبائے گا اور کہے گا کاش میں نے اس رسول کے ساتھ اس سبیل کو بھی مانا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ کر رہا ہے حاضہ کی طرف، کاش میں نے اس رسول کے ساتھ اس سبیل کو بھی مانا ہوتا. وہاں پہ لکھنے والوں نے سبیل سے مراد قرآن لکھا ہے. اب ایک سوال ہے، جب رسول کو مان رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو کیا قرآن کو نہیں مان رہا ہے؟ بالکل قرآن کو مان رہا ہے. تو پھر یہ کہنا کہ کاش میں نے اس رسول کے ساتھ اس سبیل کو بھی مانا ہوتا، یعنی اس قرآن کو بھی مانا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو مطلب سبیل کا سمجھ رہے ہیں قرآن مجید ترجمے میں، وہ درست نہیں ہے. کیونکہ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان رہا ہوگا، وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھ رہا ہوگا، اس کو بھی مان رہا ہوگا، تراویح میں بھی پڑھ رہا ہوگا، تلاوت بھی کر رہا ہوگا، بوسہ بھی دے رہا ہوگا اور روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہوگا، تو مان تو رہا ہے. آیتوں کو تو مان رہا ہے، قرآن کو تو مان رہا ہے. عمل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا تو وہ تو سپرلیٹو ڈگری ہے. مگر یہاں پہ اگر یہ آیت میں ہے کہ کاش میں نے دانتوں سے اپنے ہاتھ کو دبا رہا ہوگا دانتوں میں اور کہہ رہا ہوگا کاش میں نے اس رسول کے ساتھ اس حاضہ سبیل کو بھی مانا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں قرآن مجید جو لکھا گیا ہے قرآن مجید مراد نہیں ہے. قرآن مجید کو تو مانے بغیر تو رسول کو مان ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر یہ کیا سبیل ہے؟ تو یہ ہمیں اور فکر کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ سبیل سے کیا مراد ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ رسی کون ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یا اللہ یہ رسی بھی بتا دیتا کہ یہ رسی کون ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کاش یا اللہ تو بتا دیتا قرآن میں نام لے لے کے کہ یہ سچے ہیں. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، محنت کرو، جستجو کرو، کوشش کرو،
فکر کرو، عقل کو استعمال کرو، تدبر کرو اور فکر کرو اور سوچو کہ یہ رسی کون ہے جس کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ سبیل کون ہے جس کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور آخرت میں وہ رو رہے ہوں گے، کاش ہم نے اس رسول کے ساتھ اس سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ تو تلاش کیجئے کہ کوئی ایسا ہے جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان رہا ہوگا، مگر سبیل جو ہے ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو تلاش کرنا ہے کہ سبیل کون ہے۔ کیا کوئی شخصیت ہے؟ کیا کوئی گھرانہ ہے؟ کیا خاندان رسالت کا کوئی فرد ہے؟ کیا کوئی امام ہے؟ یہ کون ہے سبیل؟ تو اس آیت میں سورہ انعام کی 117 نمبر کی آیت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ خوب جانتا، اللہ کو رزلٹ تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں، یہ بھی لکھ رہے ہیں، ایک مثبت لکھتا ہے، ایک منفی لکھتا ہے۔ ایک نے سوچا برائی، نہیں لکھا جب تک کہ وہ کر نہیں لے گا۔ ایک نے اچھائی سوچی، اس نے فوراً لکھ لی، اس نے کہا کہ اس کے خیال میں اچھی بات تو آئی، کم از کم اس نے لکھ لی۔ کتنا رحمان الرحیم ہے، اچھی بات سوچی اس نے لکھ لی، بری بات سوچی جب تک عمل نہیں کرے گا اس وقت تک کہ فعل انجام نہیں دے گا، اس وقت تک وہ تحریر نہیں کرے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے اس آیت کے اندر 117 نمبر کی آیت سورہ انعام کی، کہ اللہ واقف ہے ان سے جو اس کی سبیل سے بھٹک گئے ہیں، اور اللہ ان سے بھی واقف ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اب کیلکولیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے جب نتیجہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ سب کو جانتا ہے، ہر اس کل کو جانتا ہے جو سبیل سے ہٹ گئے ہیں، ہر اس شخص کو جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، جس نے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم پہ عمل کیا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لایا ہے، حقوق العباد کی پامالی نہیں کی ہے، اس کی ادائیگی کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد سب ادا کر چکا ہے، حقوق العباد کی پاسداری کی ہے، اور ہر وہ عمل جو متقی بنانے میں، تزکیہ نفس میں کام آتا ہے وہ انجام لایا ہے۔ اللہ ہدایت یافتہ بندوں سے واقف ہے۔ جب ابلیس واقف ہو سکتا ہے تو وہ تو خالق کائنات ہے، وہ کیوں نہیں واقف ہوگا؟ ابلیس نے یہی کہا تھا نا، جا تو رہا ہوں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، مگر تیرے مخلصین جو ہیں، مخلص بندے، ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو مخلصین کا، ہدایت یافتہ بندوں کا جب ابلیس کو اندازہ ہو سکتا ہے تو وہ رب کائنات ہے، اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ کون سبیل سے ہٹ گیا ہے اور کون سبیل پر باقی ہے۔ اس آیت کو ضرور پڑھیے گا اور قرآن پاک میں تلاش کیجیے گا کہ وہ کون سی سبیل ایسی ہے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، رسول کو مان رہا ہے مگر رسول کے ساتھ سبیل کو نہیں مان رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آپ سے اجازت لے لوں گا۔ یہ حدیث موجود ہے کہ علی خدا کو کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے، اور علی مجھے کسی نے بھی نہیں جانا اور پہچانا سوائے رب کے، اللہ کے اور تمہارے، اور علی تم کو کسی نے نہیں جانا سوائے خدا کے اور میرے۔ ہر شخص دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، گمان کر سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ یہ جتنے ترجمے لکھے جا رہے ہیں یہ گمان کی بنیاد پہ لکھے جا رہے ہیں کہ یہ مطلب ہوگا، یہ مطلب ہوگا، یہ مطلب ہوگا۔ سورہ حمد سے لے کے والناس کی سین تک زیر زبر پیش میں تحریف نہیں ہوئی ہے، یہ سب کے یہاں کامن ہے مگر ترجمے مختلف ہیں۔ اگر جس دن ترجمے ایک ہو جاتے امت مسلمہ کبھی بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہیں بٹتی، امت واحدہ رہتی، ایک رہتی۔ مگر یہاں تو کوثر کے بھی بے شمار معنی ہیں، ولی کے بھی بے شمار معنی ہیں،
یہاں پہ اولو الامر کے بھی بے شمار معنی ہیں، راسخون فی العلم کے بھی بے شمار معنی ہیں، اوتی العلم، اہل الذکر، اولو الالباب، ان کے بے شمار معنی ہیں، یہاں پہ سبیل کے بھی بے شمار معنی ہیں۔ اگر معنی ایک ہو جاتے تو امت مسلمہ ایک مرکز پہ نہ آ جاتی۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کلپ کیسی لگی، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔